بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کل ہمارے 14 پارے مکمل ہوئے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسی طریقے سے بقیہ قرآن پاک کو بھی تجوید کے ساتھ پڑھنے اور آپ سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. اب کل کے بارے میں سورہ حجر مکمل آپ نے سنی، سورہ نحل آپ نے مکمل سنی. سورہ حجر میں ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی جو ہمارے لیے آج اگر کوئی غیر مسلم پوچھے کہ تمہارے اسلام کے حق ہونے کی دلیل کیا ہے، تم اسلام کے سچ ہونے پر کیا پروف لا سکتے ہو، تو ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل اگر کوئی ہے تو وہ قرآن پاک ہے. کیونکہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب جسے دنیا کے ہر خطے میں جا کر آپ ڈھونڈیں، قرآن پاک آپ کو سیم ملے گا، اس میں کوئی فرق نہیں نظر آئے. چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا مسلمان ہو، وہ ایک ہی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، لیکن دوسرے کسی بھی مذہب میں یہ بات آپ کو نہیں ملے گی کہ سب جگہ پڑھی جانے والی ان کی کتابیں ایک ہی ہیں. چاہے وہ بائبل کی بات ہو یا کوئی اور مذہب کی بات ہو، تو پھر کہیں پر بھی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ سیم کتاب ملتی، بلکہ ہر ایک کے الگ الگ نسخے موجود ہیں. تو اختلاف یہی آ گیا. اور ایسی کتاب کہ اللہ رب العزت جس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کافروں کو شک ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے اتاری ہوئی کتاب نہیں ہے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو وہ اس کے جیسی ایک صورت ہی لا کر دکھا دیں. ایک صورت بھی نہیں لا کر دکھا سکتے قیامت تک. 15ویں پارے میں آج جو پارہ آپ سنیں گے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یعنی اگر سارے انسان اور جنات جتنے بھی دنیا میں ہیں یہ سب جمع ہو جائیں، سب مل کر اگر قرآن جیسی کوئی کتاب لانے کی کوشش کریں، اور ایسی کوشش کی ہر ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں، یعنی ہر ایک اپنا انڈیویجول کوشش کرے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن رب تعالیٰ نے کیسا چیلنج دیا، فرمایا پورے انسان پورے جنات سب مل کر بھی ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی ایسی کتاب نہیں بنا سکتے. تو یہ قیامت تک کا اس کا چیلنج ہے. اور کئی اس سے ہمیں راہیں بھی ملتی ہیں. قرآن پاک عزیز بزرگوں اور دوستوں واقعی میں آج آپ دیکھیں گے، جو ابھی آگے میں آپ کے سامنے کچھ نقطے رکھوں گا، آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے کن چیزوں کے ذریعے اپنے قدرت کی عجیب نشانیاں دکھائیں. سورہ نحل کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی. شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں. اب اس مکھی کے نام سے پوری سورت اللہ رب العزت نے اتار دی. اب کوئی تو وجہ ہوگی اس مکھی کے نام سے سورت اتار دے. اس میں اللہ رب العزت نے لگاتار 3 آیتیں ہیں ایک جگہ پر، جن تینوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ تو فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانی ہے سننے والوں کے لیے. ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے. پھر اس کے بعد والی آیت میں فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے سوچنے والوں کے لیے. تو وہ نشانی کیا ہے عزیز بزرگوں اور دوستوں؟ قرآن پاک جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم ایسے ہی پڑھ کر نکل جاتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کے بارے میں آپ دیکھیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہی قرآن ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جس سے بہت سے لوگ ہدایت بھی پائیں گے، بہت سے لوگ گمراہ بھی. اور یہی قرآن ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہی قرآن ہے جسے اللہ نے مومنوں کے لیے رحمت اور شفا بنا کر اتارا. اور کئی اس میں چیزیں ہیں. اللہ رب العزت قرآن کا فیضان بھی ہمیں اس ماہ مبارک میں عطا فرمائے. تو اس میں پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ اے لوگوں
تم چوپایوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ چار پیروں پر چلنے والے جو جانور ہیں ان کو چوپائے کہتے ہیں، ان میں تمہارے لیے عبرت ہے، نشانی ہے۔ فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت نے کیسے اپنے قدرت کے کرشمے دکھائے؟ اسے تو دیکھو تو صحیح کہ تم جس گائے کا دودھ پیتے ہو وہ گوبر اور خون کے درمیان سے بالکل صاف ستھرا سفید خالص دودھ رب تعالیٰ نکالتا ہے، یعنی اس طرف اس کے گوبر ہے، اس طرف اس کا خون ہے، لیکن دونوں کی آمیزش نہیں ہوتی، اور ان کے درمیان سے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جو ہیں خالص دودھ نکال کر تمہیں دیتے ہیں، ایسا دودھ جو پینے میں بھی نرم ہے، خالصاً سائغا للشاربین، اور تمہارے گلے سے آرام سے نیچے اتر بھی جائے۔ تو ان میں تم غور کیوں نہیں کرتے؟ جب تفصیل آپ پڑھیں گے نا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ دودھ جو بھی جانور دیتا ہے، دودھ دینے والے جانور وہ مؤنث ہوتے ہیں، یہ تو ہے مؤنث ہوتے ہیں، اور ان میں بھی اللہ رب العزت نے ساری مخلوق میں جسے جتنے دودھ کی ضرورت ہے اتنا ہی اس نے پیدا کیا۔ عورت کے اندر دودھ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا وہ اپنے بچے کو پلا سکے، لیکن یہ جانوروں میں وہ جو جانور حلال ہیں، جن کا دودھ پینا اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، اور جو جانور ہیں، تو ان جانوروں میں دودھ ایکسس میں کیوں ہوتا ہے اور اتنا دودھ یہ دے دیتے ہیں؟ اور اگر آپ غور کریں کہ دودھ بننے کے پروسیس کو، تو پھر وہاں پر سائنس اور حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا دودھ بنانے کے لیے ہم جو کیلکولیشن کریں گے، یعنی ہم اگر اپنے سائنٹیفک طریقے سے اگر ایک کیلکولیشن کریں کہ اتنا دودھ بننے کے لیے کتنی غذا کی ضرورت ہے، تو سائنس کہتی ہے کہ جتنا غذا وہ جانور کھاتے ہیں اتنی غذا میں اتنا دودھ کا پیدا ہونا یہ عقل میں سمجھ میں نہیں آتی بات، یعنی وہ اتنا کھانا بھی نہیں کھاتے اور ان کے جسم میں اتنا خون بھی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ اتنا دودھ دے دیتے ہیں کہ اس سے کافی سارے انسان فائدہ اٹھا رہے ہیں، کئی لیٹر دودھ ایکسس میں چلا جاتا ہے، ان کے بچے بھی پی رہے ہیں، پھر اس سے زیادہ بھی۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تم غور کیوں نہیں کرتے؟ کھانا وہ ایک ہی کھا رہے ہیں، وہی کھانا جا کر پہلے پیستا ہے، پیسنے کے بعد اندر ان کی مشینیں 11 مشینیں تو انسان کی کام کر رہی ہیں اندر، اور جانوروں میں بھی کلیجی ہے، پھیپھڑے ہیں، ساری چیزیں کام کرتے کرتے وہ کھانا پھر پہلے گوبر کی شکل میں بدل جاتا ہے، فضلہ بنتا ہے، فضلے سے پھر کلین ہو کر خون بنتا ہے، اور اس خون کے بعد بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم اسے دودھ کے پروسیس سے گزارتے ہیں، اور وہ صاف شفاف سفید رنگ کا دودھ تمہیں ملتا ہے، جبکہ دیکھا جائے تو اس کے ادھر بازو گوبر ہے، ادھر بازو خون ہے، دونوں کی ذرا برابر بھی آزمائش تم دیکھتے نہیں، تو وہ رب کے تم نشانیوں پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اور فرمایا گیا خون کو بھی دیکھو، خون میں کتنی نشانیاں ہیں، وہی خون اللہ رب العزت اسے پھر دل میں پہنچاتا ہے، دل اسے پورے جسم میں پمپ کرتا ہے، اور اسے پمپ ایسا کرتا ہے کہ جسم میں کہیں بھی خون کو اگر پاس ہونے میں رکاوٹ آئے تو وہ رکاوٹ کو دور کرنے کا انتظام بھی جسم ہی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے دماغ میں خون کے پہنچنے میں اگر رکاوٹ پیدا ہو جائے تو فوراً ہمارا جسم چھینک پیدا کر دیتا ہے، چھینک جیسے آتی ہے اس کی رگیں کھل جاتی ہیں اور خون پاس ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر سینے میں خون کو پاس ہونے میں دقت ہو رہی ہو تو فوراً جسم کھانسی کو پیدا کرتا ہے، جو بلغم ہے کلیئر ہو کر اس کا راستہ کلیئر ہو جائے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم کوئی ایسی چیز بنا کے دکھا سکتے ہو جو تم اتراتے ہو؟ کیا اللہ رب العزت کے قدرت کے کرشمے کی چھوٹی سی چیز بنا سکتے ہو؟ پھر اس کے بعد فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور تم دیکھو پھلوں میں کھجور اور انگور جس کے ذریعے تم نشے والی چیزیں بھی بناتے ہو، حلال چیزیں بھی بناتے ہو، یعنی چیز تو ایک ہے لیکن اس سے کیا کیا تم اپنے استعمال کی چیزیں بناتے ہو، تو یہ اس میں بھی نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ کھجور اور انگور کی تفصیل انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں اصل مدعے پر جو شہد کی مکھی کے نام سے صورت ہے۔ کھجور اور انگور کو ان سب کی وجوہات، ان سب کے اہم پیغامات نقطے تفسیر میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں کن کن چیزوں کے ذریعے اللہ رب العزت قرآن پاک میں اپنے وحدانیت کو پہچاننے کی دعوت ہمیں دیتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف ہمیں جانے کی دعوت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا
وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اسی کے بعد کی آیت ہے، فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی، وحی اتاری، إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ تم گھر اپنا ایسی جگہ پر بناؤ، یا تو پہاڑ میں بناؤ، یا تو درخت میں بناؤ، یا تو تم اپنا گھر نباتات میں بناؤ، جو بھی تمہارے کھیتی باڑیاں ہیں کہیں پر گھر بناؤ۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم شہد کی مکھی کو دیکھو، اس نے اللہ کا حکم مانا، تو اللہ رب العزت نے حکم ماننے کی وجہ سے اسے کتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ کا حکم تھا، اور شہد کی مکھی آج بھی آپ کے کہیں ایسی جگہ پر گھر نہیں بناتی کہ آپ کے بیڈ روم میں گھر بنا دیں، آپ کے باتھ روم میں، بلکہ وہ ہر ایسی جگہ پر اس کا گھر ہوتا ہے جہاں انسانوں کو یا کسی اور کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے حکم کو ماننے کی برکت ہے۔ اور تو اور جتنے اینگل آپ پڑھتے ہیں نا، ٹرائنگل ہے، ریکٹینگل ہے، جو الگ الگ شکل کے اینگلز ہیں، اس میں بھی وہ گھر ایسے اینگل میں بناتے ہیں شہد کی مکھیاں کہ ان میں بیچ میں کوئی بھی خلا نہیں رہتا، کوئی بھی چھوٹی سی جگہ چھوٹتی نہیں، تاکہ کوئی دشمن اندر آ سکے، حملہ کر سکے۔ تو یہ اللہ کے حکم کو ماننے کی برکت ہے کہ وہ گھر اتنے مضبوط بنا دے کہ باہر سے کوئی حملہ بھی نہ کر سکے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے شہد کی مکھی کو دیکھو کہ وہ زندگی کیسے گزارتی ہے، وہ معاشرتی زندگی گزارتی ہے، اجتماعی، ایک ساتھ مل کر، اور پورے کام ایک دوسرے کے بٹے ہوئے، اور شہد کی مکھیوں میں جسے جو کام بٹا ہے وہ اسی کام میں لگے ہیں، ایک دوسرے سے کسی طرح کا اختلاف نہیں۔ تم ان سے سبق کیوں نہیں حاصل کرتے؟ آج ہماری نماز جماعت جو ہے، باجماعت نماز کیا ہے؟ یہی تو ہے۔ ہر انسان کوئی کمی ہو سکتی ہے، کوئی سجدہ صحیح نہیں کر رہا ہوگا، کوئی رکوع صحیح نہیں کر رہا ہوگا، لیکن جماعت کی برکت کیا ہے؟ امام کے پیچھے جب آپ کھڑے ہو گئے تو ساری غلطیاں ایک طرف، امام کے ساتھ ساتھ آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ جماعت کی یہی تو برکت ہے۔ کتنی نشانیاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ جماعت میں پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کی کوئی بھی چیز چھوٹ جائے، آپ کی کوئی غلطی ہو جائے تو آپ سجدہ سہو نہیں کرتے، بلکہ امام کے پیچھے جب تک ہیں تو آپ کی غلطی بھی جماعت کے ساتھ درست ہو جاتی ہے۔ لیکن اکیلے اگر آپ پڑھیں، آپ کی کوئی بھی غلطی ہو رہی ہو تو اس کا حساب آپ کو دینا ہے۔ تو یہ سبق رہتے ہوئے بھی اگر ہم جماعت کی اہمیت نہ سمجھیں اور ہم اجتماعیت کی اہمیت نہ سمجھیں تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کیا سیکھا۔ عزیز بزرگوں اور دوستوں، فرمایا معاشرتی زندگی وہ گزارتی ہے، اسے دیکھو اجتماعی زندگی، ایک ساتھ مل کر، اور سب مل کر ملکہ کی بات کو مانتے ہیں، ان کی جو ملکہ ہوتی ہے اس کے آرڈرز کو مانتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی ایک کو اپنا امیر بنانا نہیں چاہتے، کسی ایک قائد کے پیچھے رہ کر زندگی گزارنا نہیں چاہتے، ہر آدمی اپنی من مانی کرنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا گیا ان مکھیوں کو دیکھو، اللہ کا حکم ماننے کی کیا برکت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس سے جو شہد تمہیں دیا ہے وہ ایک قطرہ شہد پوری ٹیکنالوجی آج کی دنیا مل کر بھی ایک قطرہ نہیں بنا سکتی۔ 1000 سال بھی اگر شہد رکھا رہے تو خراب نہیں ہوتا، ایک قطرہ بھی آج کی پوری ٹیکنالوجی مل کر نہیں بنا سکتی۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ اللہ رب العزت کے نظام پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ واقعی میں کہیں گے کہ وہی رب ہے جو چاہے تو کوئی بھی چیز پیدا کر سکتا ہے، اور پیدا بھی ایسے کہ کن فرمانے کی دے۔ کن فرمانا بھی نہیں ہے بلکہ فرمایا گیا وہ ارادہ فرمائے وہ چیز وجود میں آ جائے۔ آج اتنی ٹیکنالوجی ہے، آج ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کتنے عروج پر ہے، زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو آج بھی جو فلائٹس اڑتی ہیں، فلائٹ جو اڑتی ہے، سب سے لمبی سفر طے کرنے والی فلائٹ کا نام ہے بوئنگ 747، اور اس کا حال کیا ہے جانتے ہیں؟ بوئنگ 747 جو ہے، آج کی ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر کے ایک فلائٹ تو بنا لیا، ایک ایئر کرافٹ بنایا، اور وہ ایئر کرافٹ تقریباً 2,20,000 لیٹر فیول لیتی ہے۔ کتنا؟ 2,20,000 لیٹر تیل ڈلنے کے بعد وہ چلتا کتنا دور ہے؟ 9,200 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں 2,20,000 لیٹر تیل کی قیمت کتنی ہوگی، اور پھر اس میں 9,200 کلومیٹر کا سفر طے کرنا، یہ آج کی ٹیکنالوجی ہمیں بنا کر دکھا رہی ہے۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم ایسا کوئی پرندہ بنا سکتے ہو جو بغیر رکے 6 مہینے تک ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ اور بغیر رکے ہوا میں اڑنا تو ٹھیک ہے، لیکن 10,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے بغیر رکے۔
یعنی آج کی ٹیکنالوجی بھی ایسی کوئی نہیں تیار کر پائی جو 10,000 کلومیٹر کا سفر طے کرے. اور آج بھی ایک پرندہ ہے، آپ گوگل کریں، یوٹیوب میں دیکھیں، الپائن سوئفٹ جسے انگلش میں نام کہتے ہیں، الپائن سوئفٹ نام کا جو پرندہ ہے چھوٹا سا، وہ 10,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے بغیر کہیں رکے ہوئے. اور ایسا سفر کہ اسے کہیں رکنے کی بھی ضرورت نہیں، اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی قوت سے 6 مہینے تک ہوا میں رہ سکتا ہے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم اس شہد کو دیکھتے کیوں نہیں کہ وہ شہد ایسا شہد کہ تم ایک چمچ کیا ایک قطرہ شہد بھی تمہاری ٹیکنالوجی کا نہیں بنا سکتے، 1000 سال بھی جو محفوظ رہے اسے کچھ بھی نہ. آگے فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے وہی ماننے کی برکت کی وجہ سے اسے غذا بھی جو دی وہ بڑی صاف شفاف دی. اس کی غذا کیا ہے؟ پھولوں کا رس چوسنا. اور پھولوں کا رس بھی کیسا چوستی ہے وہ بھی دیکھیے. ایک چھوٹے سے چمچ میں جو شہد آپ دیکھتے ہیں، آج کی بھی سائنس مانتی ہے کہ اتنے سے شہد کو تیار کرنے کے لیے شہد کی مکھیوں کو 5000 پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے. 5000 پھولوں کا رس جب وہ چوستی ہیں تب جا کر وہ چھوٹے سے چمچ میں شہد تیار ہوتا ہے. اور آپ بڑی آسانی سے جب اس شہد کو پی جاتے ہیں، نکال لیتے ہیں، تب بھی اللہ رب العزت کا حکم ماننے والا پرندہ ایسا ہے کہ وہ گھبراتا نہیں کہ میری چیز اس نے کیوں لے لی، بلکہ وہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے قربانی کا ایسا جذبہ دیا ہے. آپ سوچئے 5000 پھلوں کو چوس کر اگر کوئی چیز نکالی گئی ہو اور ایک لمحے میں انسان اسے پی جائے تو دینے والے کو تکلیف تو ہو رہی تھی نا کہ اتنے محنت سے کمائی ہوئی چیز اور اسے ایک لمحے میں ایسے ہی اڑا دیا جائے. لیکن اللہ رب العزت پر جو کامل یقین اس چھوٹے سے پرندے کو ہے اور جو قربانی کا جذبہ ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ گھبراتا نہیں بلکہ پھر وہ اڑان بھرتی ہے. اور اڑان بھی ایسی کہا گیا کہ 1/2 کلو شہد اگر تیار کرنا ہو تو شہد کی مکھیوں کو 35 لاکھ اڑانیں بھرنی پڑتی ہیں، 35 لاکھ بار فلائی کرنا پڑتا ہے اور 50,000 کلومیٹر کا سفر وہ طے کرتی ہے. 50,000 کلومیٹر کا سفر، اور سفر بھی کیسے طے کرتی ہے وہ بھی دیکھیے. راستہ انہیں کیسا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کا حکم ماننا ہے تو پھر اللہ اس کی برکت سے بہت نعمتیں عطا فرماتا ہے. اللہ کے حکم پر چلنا. تو فرمایا گیا کہ شہد کی مکھی کی جو ٹیچر ہوتی ہے ان میں جو مادہ مکھیاں ہیں، نر نہیں، یعنی جو فیمیل شہد کی مکھیاں ہیں، ان کا کام رہتا ہے کہ وہ جا کر معلوم کرے کہ کہاں باغ ہے، کہاں سے زیادہ پھولوں کا رس مل سکتا ہے. وہ پہلے معلوم کر لیتی ہیں کہاں ہے باغ، کہاں جا کر پھولوں کا رس زیادہ مل سکتا ہے، کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. معلوم کرنے کے بعد وہ 30,000 مکھیوں کو تیار کرتی ہے. ایک پوری جو فوج ہے وہ جاتی ہے پھولوں کا رس چوسنے. 30,000 مکھیاں جو ہے ان کو ایک مکھی وہ راستہ دکھاتی ہے اور اس کے راستے دکھانے سے 30,000 مکھیوں کو راستہ پتہ چل جاتا ہے. یہ کیسا ٹیچر ہے؟ آج بھی ہمارے اتنے ٹیکنالوجی کے دور میں ایک ٹیچر اگر پڑھائے، سامنے 30,000 بچے بیٹھے ہوں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ باتوں کا سمجھنا پیچھے والوں کے لیے کتنا یہ ہوگا. جو سب سے پیچھے ہو اس کے لیے اس کی بات سننا کتنا یہ ہوگا. کتنا ہی کوئی ٹیکنالوجی کیوں نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ رکاوٹ آئے گی. جتنا آگے جو رہے گا وہ اتنی اچھے سے بات سمجھ جائے گا. لیکن فرمایا گیا اللہ کا حکم ماننے کی برکت تو دیکھو. شہد کی مکھی جو راستہ بتاتی ہے، ایک بار بتانے سے پورے کے پورے 30,000 مکھیاں وہ راستہ جان بھی جاتی ہیں. 30,000 مکھیاں. اور ایسا راستہ دیکھیے اللہ نے اسے کیسی قوت عطا فرمائی. اللہ کا حکم مانتی ہے. پہلے ہی اللہ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی تو وہ وحی کو مان کر چلتی ہے. اور ماننے کی برکت بھی ایسی. فرمایا گیا جب وہ راستہ طے کرتی ہے تو راستے میں جتنے بھی پھول آتے ہیں، جتنے بھی، ان سب کو سونگھتے ہوئے وہ جاتی ہے. سونگھتے ہوئے کیوں جاتی ہے؟ اور سونگھتے ہوئے اسے محفوظ بھی رکھتی ہے اپنے اندر محفوظ بھی رکھتی ہے. اور جاتے جاتے جب اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتی ہے وہاں سے پھلوں کا رس چوس لیتی ہیں ساری 30,000 مکھیاں. پھر واپسی میں اسے راستہ طے کرنے میں دشواری نہیں ہوتی بلکہ وہی جو اس نے خوشبوئیں سونگھی تھی اسے ریکال کرتے ہوئے، اسے یاد کرتے ہوئے وہ واپس اپنے مقام پر آ جاتی ہے جہاں انہیں آنا ہے. تو یہ کیسا نیویگیشن سسٹم ہے، کیسا میپ کا سسٹم ہے کہ وہ خوشبوئیں سونگتے سونگتے وہ سفر تو طے کرے
واپس جب آئے تو وہی خوشبوئیں یاد کرتی ہیں کہ کہاں کون سی خوشبو سونگھی تھی، اسی راستے سے گزرتے گزرتے اپنے منزل پر واپس پہنچ جاتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ فرمایا تم شہد کی مکھی کو دیکھو، ہے کتنی چھوٹی، لیکن اس کے ایک ہی پیٹ میں اس کی غذا بھی تیار ہو رہی ہے، اس کا فضلہ بھی تیار ہو رہا ہے، اس کا موم بھی تیار ہو رہا ہے، شہد بھی تیار ہو رہا ہے، اسی میں تم دیکھو تو زہر بھی تیار ہو رہا ہے۔ 5 چیزیں ایک ہی جگہ تیار ہو رہی ہیں، لیکن تمہیں وہ فائدہ مند چیز دے رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو مانتی ہے، اللہ کے حکم کو مانتی ہے تو انسانیت کو فائدہ ہی فائدہ پہنچا رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنے پیٹ کا زہر بھی تمہیں دے دے، پیٹ کا موم بھی تمہیں دے دے، پیٹ کا فضلہ بھی تمہیں دے دے، نہیں، یہاں تک کہ گھر بھی ایسی جگہ پر نہیں بناتی جہاں تمہیں تکلیف پہنچ سکے۔ تو اللہ کا حکم ماننے کی برکت عزیز بزرگوں اور دوستوں، ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا دیکھو بے شک ان میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے۔ اب سوچنے والے سوچتے رہ جائیں تو کتنی اس میں نشانیاں ہیں۔ آج کی ٹیکنالوجی جو بوئنگ تیار کر کے بیٹھی ہے، اس سے وہ پرندہ نہیں تیار کر سکی جو 6 مہینے تک ہوا میں رہے اور بنا رکے ہوئے 10,000 کلومیٹر کا سفر طے کرے۔ یہ کام صرف اللہ رب العزت کا ہے کہ بغیر کسی فیول کے، جبکہ بوئنگ 747 کو 2,20,000 لیٹر کا تیل لگتا ہے، وہ ایسا بوئنگ چھوٹا سا جسے کوئی فیول کی ضرورت نہیں 6 مہینہ ہوا میں رہے۔ تو اللہ رب العزت چاہے تو عجیب سے عجیب قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے، لیکن تم دیکھتے نہیں، تم غور نہیں کرتے اپنے آس پاس۔ تو فرمایا گیا شہد کی مکھی جب واپس آتی ہے اپنے منزل پر، تو آج بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ خون ٹیسٹ کروانے دیں گے تو لیبورٹری والا آپ کو ٹائم دے گا۔ کووڈ کے ٹائم پہ لیبورٹری سسٹم ہم مان سکتے ہیں کہ اس کو بہت امپروو کیا گیا ہوگا، کیونکہ خون جلدی سے جلدی آپ کو رپورٹ چاہیے تھی، آپ کو سفر کرنا ہے، آپ کو RT-PCR دکھانا ہے، جلدی سے جلدی آپ کو رپورٹ چاہیے، تو پھر وہ پروسیس بھی تھوڑا فاسٹ کیا گیا ہوگا۔ لیکن اس ٹائم پہ بھی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کا بھی حال یہ تھا کہ آپ اگر خون دیں گے تو کم سے کم آپ کو 5 سے 6 گھنٹے کے بعد ہی رپورٹ ملے گی۔ الگ الگ جگہ پر ہے، کہیں پر 2 دن ہے، کہیں پر 1 دن ہے، لیکن بہت ترقی والا دور بھی ہے تو کچھ گھنٹوں کے بعد ہی آپ کو وہ خون کی رپورٹ ملے گی۔ لیکن وہ مکھیاں جب پھلوں کا رس چوس کر آتی ہیں، اپنے گھر میں داخل ہونا چاہتی ہیں، تو باہر کچھ مکھیوں کی ڈیوٹی رہتی ہے کہ وہ دیکھیں آنے والی مکھیوں میں کوئی بیمار تو نہیں ہے۔ اگر کوئی مکھی بیمار ہے تو اسے اندر داخل ہونے نہیں دیتی کہ اس کی بیماری والی چیزیں دوسرے شہد میں مل کر اسے خراب نہ کر دیں۔ یہ کیسا نظام ہے؟ یعنی وہ دیکھ کر ہی انالائز کر دیتی ہیں کہ یہ صحیح مکھی ہے، اسے اندر جانے دو، یہ بیمار ہے، اسے باہر رہنے دو۔ وہ کیسی لیبورٹری اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی کہ وہیں رک کر ساری چیزوں کو بنا دیتی ہے، پھر اندر جا کر شہد۔ اب پھر آپ عقل میں حیران رہنے والی بات یہ ہے کہ 5,000 پھلوں کا رس چوس کر ایک چھوٹا سا چمچ شہد وہ تیار کرتی ہے۔ پھر شہد کا ذائقہ ہے وہ ایک جیسا کیوں ہے، الگ الگ کیوں نہیں ہے 5,000 پھلوں کا رس چوس کر؟ تو قربان جائیے، روایت پڑھنے پر پتہ چلتا ہے کسی نے شہد کی مکھی سے جب پوچھا کہ تم یہ چیز کیسے کرتی ہو، تو شہد کی مکھی اللہ کی عطا سے زبان سے کہنے لگتی ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول پر درود پاک پڑھنے کی برکت ہے۔ اس رسول پر میں درود پڑھتی ہوں تو اللہ رب العزت ان 5,000 پھلوں کے رسوں کو شہد میں بدل دیتا ہے اور اس شہد کو پوری انسانیت کے لیے نفع بخش اور شفا کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا حکم ماننا، اس کے رسول کی پیروی کرنا، جب جانور اتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم اور آپ دیکھیں آج شہد کی مکھیاں بھی گھر ایسا بناتی ہیں کہ بیچ میں خلا نہ رہے۔ یہ چیز ہمیں 5 وقت کی نماز میں سمجھائی جاتی ہے کہ صفوں میں جگہ خالی نہ رہے، لیکن کیا ہے کوئی انسان جو اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بھی اس بات کو سمجھے؟ کتنی بار سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ جگہ خالی نہ رہے، جگہ خالی نہ رہے، پھر بھی جگہ خالی رکھ کے پڑھتے ہیں۔ اور چلیے کوئی ہو سکتا ہے کہ ابھی تفسیر میں حاضر نہیں ہے، وہ بعد میں آیا، لیکن بازو والا بھی اسے نہیں سمجھاتا کہ تم یہ کر کے پڑھ رہے ہو، یہ طریقہ غلط ہے۔ اسے تو چاہیے کہ اس طریقے سے نماز نہیں پڑھنا ہے بلکہ جگہ کو پر کر کے پڑھو۔ یہ تمام وہی کی چیزیں وہ شہد کی مکھی مانے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اسے دیکھو کتنی برکتیں دی گئی۔ دوسری جانب 17ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور تم دیکھو ایک مکھی تو یہ ہے جو اللہ کا حکم مانتی ہے، ایک دوسری مکھی بھی ہے جو نارمل ہم جسے مکھی کہتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں مانتی۔
تو پھر اسے اللہ نے ایسا بنا دیا کہ عوام اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی بلکہ عوام کو نقصان پہنچاتی۔ فرمایا 17ویں پارے کے آخری پیج میں یہ آیت ہے، فرمایا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ فرمایا اے لوگوں، اللہ کی جانب سے بیان کی ہوئی مثال تو سنو۔ کیا مثال ہے؟ فرمایا یہ جتنے بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پوج رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، دوسرے پتھروں کو پوج رہے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ ان کے سارے بت مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے فرمایا وہ سارے بت جمع کیوں نہ ہو جائے، وہ مکھی نہیں بنا سکتا۔ اور فرمایا کہ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، تم بس یہ کر کے دکھاؤ ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه، یعنی مکھی جب تمہارے سامنے آ کر کوئی چیز اٹھا لے جائے یا کسی چیز پر بیٹھے، تم اسے پکڑ کر دکھا دو یا اسے عاجز کر کے دکھا دو تو ہم مان جائیں۔ شہد کی یہ مکھی جو ہوتی ہے نارمل، اللہ نے فرمایا یسلب، سلبہ عربی میں کہتے ہیں سامنے سے چھیننا، یہ ہمت کا کام ہے، آپ کے سامنے سے چھیننا سلب ہے، اور چپکے سے چھیننا اس کو عربی میں کہتے ہیں سرق، چوری کرنا جو چپکے سے لی جاتی ہے۔ لیکن شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس مکھی کو دیکھو، تمہارے سامنے سے چھین کر چیز لے جائے گی، تمہارے سامنے بیٹھی ہے، لیکن تم اس مکھی کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تم ساری طاقتوں کا دعویٰ کیوں نہ کر لو، تم اس مکھی سے پریشان، اور تمہارے سارے بت مل کر بھی وہ مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ تو یہ تو دیکھو اللہ رب العزت کی قدرت کیسی چیز ہے، کیا تم سارے خداؤں کو ملا کر بھی ایک مکھی بنا سکتے ہو؟ فرمایا گیا اس مکھی کی وجہ یہ ہے کہ یہ مکھی اجتماعی زندگی نہیں گزارتی، تو پھر انسانوں کا یہ دشمن بن جاتی ہے، انسان اس کے دشمن بن جاتے ہیں کیونکہ یہ اجتماعی ٹیم ورک نہیں کرتی بلکہ اکیلے اکیلے رہتی ہے، اور اکیلے رہنے کی وجہ سے اسے اتنی اچھی غذا بھی نہیں ملتی بلکہ اسے کھانا چھین کر کھانا پڑتا ہے۔ دوسری جانب شہد کی مکھی نے اللہ کے حکم کو مانا، رب تعالیٰ فرماتا ہے اسے ہم غذا بھی دے رہے ہیں تو پھولوں کا رس دے رہے ہیں۔ کتنی بہترین غذا اللہ رب العزت عطا فرما ہے۔ تم جانوروں میں غور کرو، کتا کتوں سے لڑتا ہے، ان میں اجتماعیت نہیں دیکھنے کو ملتی، تو ان سے بھی کوئی فائدہ مند چیز اتنی آپ کو زیادہ نہیں ملے گی۔ یعنی کچھ فائدہ ہوگا کہ نگہبانی وہ آپ کا کرتا ہے، کچھ چیزوں میں ہے۔ اسی طریقے سے بلی بلیوں سے لڑتی ہے، چھپکلی چھپکلی کو مار دیتی ہے، کئی سارے جانور ہیں، سانپ سانپ کو مار دیتے ہیں، شیر شیر سے بھی لڑتے ہیں، لیکن ان تمام میں اجتماعیت نہیں نظر آتی جو اجتماعیت مکھی کی زندگی میں، شہد کی مکھی ایسی اجتماعیت کی ایک دوسرے سے کسی طرح کا ٹکراؤ نہیں، ہر ایک اپنے کام میں لگے ہیں، اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں۔ فرمایا اللہ نے ان کے سراپا وجود کو ہی انسانیت کے لیے نفع بخش بنا دیا، نفع بخش اور شفا کا ذریعہ بنا دیا۔ عزیز بزرگوں اور دوستوں، تو پیغام یہی ہے، ہم بھی اگر اللہ کے حکم کو مان کر چلیں، اللہ کے رسول کی پیروی کر کے چلیں، تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ تمہیں بھی اللہ رب العزت ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ راستے بھی پیدا کرے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔